اگر اللہ آپ کا دل نہیں بدل رہا تو سمجھ جائیں اس نے قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے۔ اللہ تو ناممکنات کو بھی ممکن بنا دیتا ہے اور آپ ممکن کے لیے رو رہے ہیں، اور کیا پتہ آپ کو آخر میں وہی مل جائے جو آپ مانگتے رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ نے صبر کیا اور اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ ایسا ہو سکتا ہے نا کہ اللہ نے آپ کو وہی عطا کرنا ہو جو آپ مانگ رہے ہوں، لیکن اس سے پہلے وہ آپ سے بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو سکتا ہے نا کہ اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہو تاکہ جب آپ اپنی خواہش پا بھی لیں تو اس رب کو بھول نہ جائیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ وہ آپ کو آپ کی خواہش اس وقت عطا کرنا چاہتا ہو جب آپ کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو سکتا ہے نا کہ وہ آپ کو آپ کی خواہش کے علاوہ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو، تو اس آزمائش کی گھڑی میں اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ وہ آپ کو آپ کی من پسند چیز ہی عطا کرے گا، لیکن صحیح وقت پہ، اور یہ اس سے بہتر کون جان سکتا ہے جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایک دن آپ مسکراتے ہوئے بتا رہے ہوں گے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، اور اس دن آپ سمجھ جائیں گے کہ صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے اور اللہ پہ توکل کرنے کا اجر کیسا ہے۔ اور قریب ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اگر اللہ تمہارے مقدر کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں بھی تھما دے، تب بھی تم اپنے لیے وہ نہیں سوچ سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ اور پھر صبر کرو، کیونکہ اللہ جب تمہیں کنارے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے تب تمہیں تھام لیتا ہے یا اڑنا سکھا دیتا ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب اللہ ہمیں کسی کی اصلی رنگ دکھاتا ہے اور ہم بار بار حقیقت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تمہیں تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے۔ قبولیت کا پہلا قدم کامل یقین ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اللہ نے جو کچھ تیرا حصہ مقرر کر دیا ہے، اگر تو اس پر راضی رہے گا تو گویا تو ہی سب سے زیادہ مالدار شخص ہوگا۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو کہ چھوٹے گناہ ہی بڑے گناہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ محبت جب اللہ سے ہو جاتی ہے تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ سچی توبہ کرنے والے کا ایک آنسو دوزخ کی آگ بجھا لینے کی طاقت رکھتا ہے، اور روح کبھی نہیں مرجھاتی جس کی پیاس قرآن پاک کی تلاوت سے بجھتی ہے۔ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ آزمائش اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا، بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہی ہو جاؤ گے، اور جو لوگ محنت اپنے اللہ سے اجر پانے کے لیے کرتے ہیں وہ کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرتے۔ ایک وقت آتا ہے کہ نہ کوئی اچھا لگتا ہے نہ برا، نہ صحیح نہ غلط، کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے، تو پھر اس سے نہ ہی نفرت ہوتی ہے نہ ہی محبت رہتی ہے۔ ہدایت اور اللہ کی محبت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ عطا کرے تو شکر اس کا
وہ نہ دے تو ملال نہیں، میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ اگر عبادت کرنے کے بعد بھی تم پر مشکلیں آ رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اس نے تمہیں پسند کر لیا۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور وہ جسے جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر بھی جوڑ نہیں سکتے۔ تہلکہ مچا دیتی ہے فرش آسمانی پر، محبت جوانی میں اللہ کا نام لیتی ہے۔ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں کے پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں۔ تم جنت نہ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم جلد ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، مکافات عمل۔ سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے والے سے بہتر ہے سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے۔ رشتہ پھر جڑ جائے گا مگر بھروسہ کبھی نہیں۔ میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ عورت کو اگر وقت، محبت، اعتماد اور سب سے خاص چیز اذیت دی جائے تو وہ جان دے سکتی ہے مگر بے وفائی نہیں کر سکتی۔ جس نے رجوع کیا وہ پا گیا، انا میں جو رہا وہ رہ گیا، جو تنہا رہا وہ فنا ہوا، نہ میں رہا نہ تو رہا، جھک گیا وہی سب پا گیا۔ اس محبت کو سلام جس کے آخری الفاظ میری امت تھے۔ تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ بکواس سن کے بھی ضبط کر جاتا ہوں، وہ سمجھتے ہیں مجھے غصہ نہیں آتا۔ میرے گھر کے بڑے یہ درس دیتے ہیں اکثر، کتا کاٹ بھی لے تو اسے کاٹا نہیں جاتا۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری تین باتیں بھانپ سکے، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ ہم ہر وقت انسانوں کو بدلنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، انہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ اگر ہم انہیں سمجھ جائیں تو انہیں بدلنا آسان ہو جائے گا، اور ایسا نہ بھی ہو سکے تو کم سے کم یہ ضرور سمجھ میں آ جائے گا کہ انہیں بدلنا ممکن بھی ہے یا نہیں، یا یہ کہ ان کے نہ بدلنے کی وجہ کیا ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو، اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہی اللہ رحیم و کریم ہے۔ میں تو خاک تھا، میں دھول تھا، مجھے کچھ نہ اپنا شعور تھا، میرے رب نے کتنا کرم کیا کہ درود پڑھنا سکھا دیا۔ موتی کیچڑ میں گر کر بھی قیمتی رہتا ہے، اور دھول آسمان پر چڑھ کر بھی بے قیمتی رہتی ہے۔